بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صدر محفل، معزز مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ لسان الامت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ سے منسوب اس ادارے میں سہ-ماہی نعت نیوز کے زیر اہتمام نعت ادب کے اولین تنقید نگار اور نعت گو شاعر رشید وارثی کی برسی کے موقع پر اس خصوصی نشست کے انعقاد پر میں بہادر یار جنگ اکیڈمی اور نعت نیوز دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محفل، اگر کسی تخلیق کار کا اپنے دائرۂ تخلیق میں انہماک تو من شدی من تو شدم کی سطح پر ہے تو نتیجتاً تخلیق اور تخلیق کار ایک دوسرے کی پہچان بن جاتے ہیں۔ رشید وارثی کی نعت گوئی بھی کچھ ایسی ہی نوعیت اور کیفیت کا مظہر ہے۔ نعت کے حوالے سے ان کی ہمہ جہتی قابل رشک ہے۔ وہ بیک وقت نعت ادب کی تحقیق، تنقید اور تخلیق پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کا مطالعہ وسیع تھا اور دینی علوم سے آگہی اور قرآن فہمی ان کے خصوصی اختصاص تھے۔ نعت کے حوالے سے رشید وارثی کی ہمہ جہتی قابل رشک ہے۔ وہ بیک وقت نعت ادب کی تحقیق، تنقید اور تخلیق پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کا مطالعہ وسیع تھا اور دینی علوم سے آگہی اور قرآن فہمی ان کے اختصاصی اوصاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حمد و نعت ہو، منقبت ہو یا سلام، مذہبی اصناف سخن کے اساس انہی اوصاف پر رکھی۔ میرے مقالے کا عنوان ہے رشید وارثی کی نعت میں تجلیات سیرت۔ اس سلسلے میں نے رشید وارثی صاحب کے مجموعہ کلام خوشبوئے التفات کے دوسرے باب رسالت سے خوشہ چینی کی ہے۔ رشید وارثی کو محبت سرکار بصورت نعت اپنے اجداد سے ورثے میں ملی اور ایسی متاع تفاخر جس کے حصے میں آئے وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نام سرکار پہ آنسو امڑ آتے ہیں رشید، اپنے اجداد کی آنکھوں پہ گئی ہیں آنکھیں۔ رشید وارثی ان صاحبان علم میں سے تھے جو آداب نعت سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے قلم کا حسن یہ ہے کہ وہ شعری پیکروں میں نعتیہ افکار کو اس طرح ڈھالتے تھے کہ ان کے حرف سے قرآن کی بصیرت اور تاریخ کا شعور جھلکتا ہے۔ ان کا عشق رسول جنون خیز نہیں بلکہ تعقل آفری ہے۔ نعت نگار نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے جب آپ کی سیرت کی بات کرتا ہے تو ایک جانب تو وہ خود کو عمل کی راہوں پر ڈالنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوتا ہے، دوسری جانب اس کا روئے سخن اپنے معاشرے کی طرف ہوتا ہے۔ اس انداز سے وہ اپنے اشعار میں سیرت کی موتی بکھیرتے ہوئے اپنی شاعری کو رفت سے ہمکنار کرتا ہے اور فی الاصل مقصدی ادب کی تخلیق کی بنیادی غایت ہی یہ ہے۔ اسی احساس کے تحت رشید وارثی نے لکھا کہ عصر حاضر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مقاصد نعت کا ادراک کرتے ہوئے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فدویت و جانثاری کے اظہار کے ساتھ قرآن و حدیث اور دیگر معتبر روایات کی روشنی میں شریعت اسلامیہ کی ترویج و نفاذ اور مسلمانوں میں باہم اتحاد و یکجہتی کو سازگار بنانے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ ایسے نعتیہ اشعار کہے جائیں جن سے مسلمانوں کے قلوب حرارت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدار ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن سے نعت سیکھنے والوں کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ رشید وارثی بھی ایسے ہی تلامذہ قرآن گروہ کے فرد ہیں۔ قرآنی حوالے ان کی نعتوں میں مینار نور بن کر لو دے رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ساجدین سے مومنین مراد ہیں اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ تک مومنین کی پشتوں میں اور رحموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منقلب ہوتے دیکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد سب کے سب مومن ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی روشنی میں رشید وارثی کا یہ شعر سماعت کیجئے۔ نسب نامہ رسول مجتبیٰ کا، نسب نامہ رسول مجتبیٰ کا گروہ ساجدین کا سلسلہ ہے۔
ہر وہ انسان جس نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے اقرار کیا ہے اور آپ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غیر مشروط اطاعت رسول اختیار کرے، اور کوئی مسلمان اس وقت تک دین و دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک آپ کی پیروی کو حرز جاں نہ بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کو کس خوبصورتی کے ساتھ رشید وارسی نے اپنے ان نعتیہ اشعار میں نظم کیا ہے، سماعت کیجئے۔ سرمایہ تسکین ہے مدحت تیری، سرمایہ تسکین ہے مدحت تیری، پروانہ جنت ہے محبت تیری، اے شاہ رسول میں تیری عظمت کے نثار، اللہ کی اطاعت ہے اطاعت تیری۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور الیوم اکملت لکم دینکم کو کس طرح قرآن اپنے اشعار میں نظم کیا ہے۔ ختم رسول کے اسوہ کامل کی شکل میں، ختم رسول کے اسوہ کامل کی شکل میں تکمیل ہو گئی ہے خدا کے نظام کی۔ یہی ہے منتہائے علم و عرفاں، کتاب جامع یہ نقطہ رقم ہے، خدا شاہد ہمارا دو جہاں میں محمد مصطفیٰ ہی سے بھرم ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد ابتداً مسلمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کریں۔ چنانچہ ایک دن نماز ہی کی حالت میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف رخ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری رضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا۔ اب اس پس منظر میں رشید وارسی کی یہ اشعار ملاحظہ کیجئے۔ کیا صلی علی عظمت ممدوح خدا ہے، ہر آن درود ان پہ خدا بھیج رہا ہے، منشا جو نبی کا ہے وہی حق کی رضا ہے، منشا جو نبی کا ہے وہی حق کی رضا ہے، خود نام محمد بھی تو خالق کی ثنا ہے، قرآن سے عیاں عظمت سلطان رسول ہے، واللہ وہی باد خدا مولائے کل ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ماخذ کتب دلائل بھی ہیں، یعنی وہ کتابیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے روحانی کمالات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ اور ابن قتیبہ کی کتاب دلائل النبوہ۔ رشید وارسی صاحب نے بھی اپنے نعتیہ کلام میں بہت خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا ذکر کیا ہے۔ یہ اشعار سماعت کیجئے۔ شاہد ہے تصرف پہ تیرے رجعت خورشید، دو نیم کمر تیرے اشارے سے ہوا ہے، ان کے تصرفات کی روشن دلیل ہے مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج کا انعطاف، پیڑوں کو تیرے حکم نے رفتار عطا کی، سنگریزوں کو مٹھی نے تیری نطق دیا ہے، یسرب تیری آمد سے ہوا طیبہ و تابہ، یسرب تیری آمد سے ہوا طیبہ و تابہ، کیا خاک قدم گاہ میں تاثیر شفا ہے۔ اور واقع معراج جو در حقیقت ایک مجموعہ معجزات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد آیات کبریٰ کا مشاہدہ کروایا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور شان کو بیان فرمایا۔ رشید وارسی کہتے ہیں اسرا کی ہنسی رات بھی کیا نور فضا تھی، افلاق پہ جب آمد محبوب خدا تھی، وہ خلوت قوسین تھی یا بزم دنا تھی، اللہ تھا اور ہستی لولا کے لمح تھی، کس اوج پہ تھے سرور ذیشاں شب معراج، جبریل بھی تھے ششدر و حیراں شب معراج۔ فتح مکہ کے بعد کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف اذیت دینے میں کسر نہ اٹھا رکھی تھی، وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے گردن مبارک میں
رسی ڈال کر کھینچا تھا، اور وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ان پر غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ آپ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ کفار مکہ ظالم و جابر تھے، نبوت و رسالت کے منکر تھے، لیکن مزاج شناس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اخن کریم وابن اخن کریم، کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کفار مکہ نے جن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم رحمت ہونے کی گواہی دی تھی، یعنی اخن کریم وابن اخن کریم، رشید وارسی کی نعت کا یہ شعر دیکھیے، وہ خدا کا لطف عمیم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے۔ وہ خدا کا لطف عمیم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، کبھی اس پہ رب کا درود ہے، کبھی اس پہ رب کا سلام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی مشک یا عنبر یا کسی اور چیز کو بھی نہیں سونگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ آپ کا جس بازار سے گلی سے گزر ہوتا، لوگ جان لیتے کہ ابھی یہاں سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ خوشبو رسالت کے حوالے سے رشید وارسی کی یہ اشعار سماعت کیجئے کہ جس طرف سے حضور گزرے ہیں راستوں کو بسا گئی خوشبو، بزم عالم میں ان کے آنے سے منظروں میں سما گئی خوشبو، میرے سرکار کے پسینے سے اپنی معراج پا گئی خوشبو، سیرت مصطفیٰ کے پھولوں سے فکر انسان پہ چھا گئی خوشبو، نقش نالین چومنے کے لیے خاک طیبہ میں آ گئی خوشبو، کون گزرا مقام سدرہ سے قدسیوں کو بتا گئی خوشبو۔ رشید وارسی سیرت خیر البشر کی بات کرتے ہیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان داعیے علم و ہنر کی روشنی میں کہتے ہیں ماند پڑ جاتی ہے خورشید و قمر کی روشنی، جاں ودا ہے سیرت خیر البشر کی روشنی۔ کس کو اندازہ ہے شہر علم کے انوار کا، جب ہے بحر علم و حکمت اس کے در کی روشنی۔ نوع انسانی کو نکالا جہل کے اندھیار سے، یوں چراغ مصطفیٰ نے عمر بھر کی روشنی۔ شب قدے اقوام عالم کے فیروزاں ہیں رشید، پا گئے داعیے علم و ہنر کی روشنی۔ اور صاحب قرآن کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ اے صاحب قرآن تیرا منشور گرامی ہر دور کے انسان کی ضرورت کے لیے ہے، اے زینت دارین تیرا جلوہ سیرت پیغام فنا دہر کی عظمت کے لیے ہے، اے احمد مختار تیرے در کی غلامی انسان کی خلائق کی حکومت کے لیے ہے، اے رحمت عالم تیرا آئین محبت تسکین فضا ساری ہی خلقت کے لیے ہے۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے، خاص طور پر رات کے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ سل یا ربیعہ ما شئتا، کہ ربیعہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتُكَ الْجَنَّةَ مُرَافَقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ہے، جو چاہیں جسے چاہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او غیر ذالک، فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ انہوں نے عرض کی ہوا ذاکا، میری تو مراد بس یہی ہے۔ اب رشید وارسی کا یہ شعر سماعت کیجئے، مختار کائنات کا دست عطا دراز ہے، مختار کائنات کا دست عطا دراز ہے، آؤ رشید وارسی دست طلب بڑھائیں تو۔ اور میں اپنی گفتگو کا اختتام رشید وارسی کے اس دعائیہ شعر پر کرتا ہوں
کہ بعد مرنے کے میری خاک مدینہ پہنچے، بعد مرنے کے میری خاک مدینہ پہنچے، سنتے ہیں نخل تمنا بھی ثمر دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔